بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں سورۃ النحل کا بقیہ حصہ، پوری سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف کا تقریباً حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات جو سورۃ النحل میں ہے، وہ آیت اللہ پاک نے اس سورت میں نازل فرمائی ہے کہ جس کو خیر اور شر دونوں کے لیے جامع ترین آیت فرمایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس امت کے افقہ صحابی ہیں، فقیہ ھذہ الامہ جن کو کہا گیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ النحل میں ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں اللہ پاک نے خیر کے 3 امور کو اور شر کے 3 امور کو جمع کر دیا ہے، اور ایک مسلمان اگر اس آیت کو سمجھ کے اس پر عمل کر لے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بہا بنا لے، تو وہ اس کی پوری زندگی کے لیے کفایت کر جائے گی۔ وہ آیت کون سی ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو امور خیر ہے، جس کا حکم دیا اللہ پاک، تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا، والاحسان اور احسان کا، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا، وایتاء ذی القربى اور قرابت داروں کو ان کا حق دے دینے کا۔ یہ 3 وہ کام ہیں جو ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہم امور خیر کو پورا کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ عدل کے ساتھ زندگی گزارنے والے، احسان کے ساتھ زندگی گزارنے والے، اور قرابت داروں کو ان کا حق دینے والے۔ اور 3 چیزوں سے منع کیا، عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ فحشا کس کو کہتے ہیں؟ بے حیائی کے کام۔ ہر وہ کام، وہ عمل، وہ طریقہ، وہ راستہ، وہ حرکت جو انسان کو بے حیائی پر لے آئے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو۔ منکر کہتے ہیں کسی بھی ناپسندیدہ کام کو، چونکہ دین اسلام ایک زندہ دین ہے، اس میں انسان کو فارغ نہیں رکھا گیا۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عشاء کے بعد کی ثمرگوئی کو منع کیا۔ ثمرگوئی یعنی انسان عشاء کے بعد بیٹھ جائے اور بے مقصد کی مجلس لگا دے، اس کو ثمرگوئی کہتے ہیں۔ اس ثمرگوئی کو حدیث پاک میں منع کیا گیا کہ میری امت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ بے مقصد وقت ضائع کرے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ میرا امتی بیٹھ کر راستے میں کوئی پتھر اٹھا کے مار دے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بیٹھے ہوئے کوئی چیز ملی، یہاں مار رہے ہیں، وہاں مار رہے ہیں، ہے نا؟ بالکل فارغ البال ہے، جیسے دنیا میں اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو یہ امت فارغ نہیں ہے دوستو، یہ منکر ہے، ناپسندیدہ کام، اور دین اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی بغی۔ بغی کہتے ہیں کسی پر ظلم کرنا، حد سے تجاوز کر جانا۔ تو یہ جامع ترین آیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہی وہ آیت ہے کہ جب جمعے کا خطبہ ہم سنتے ہیں اور خطیب صاحب جب خطبہ ختم کرتے ہیں تو آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ پھر آخر میں کچھ پڑھ کے کہتے ہیں بھئی صفحے سیدھی کر لیں۔ تو جمعے کا خطبہ اس آیت پہ ختم ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ یہ ایک مسلمان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھنے والی آیت ہے۔ دوسری بات، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے اس سورت کے بالکل شروع میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزے کو ذکر فرمایا ہے کہ جس نے قیامت تک اس امت کو فخر سے بلند کر دیا۔
اور وہ معجزہ کون سا ہے؟ وہ معراج کا معجزہ ہے۔ معراج تمام پیغمبروں میں اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر محبوب کائنات، وجہ کائنات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان دی کہ خود اپنے پاس بلایا، جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ اللہ پاک آپ کو عرش پہ بلانا چاہتے ہیں۔ نبوت کا 5واں سال تھا، یعنی آپ کو نبوت ملے ہوئے 5 سال گزرے تھے، اور یہ وہ سال تھا جس میں آپ کو بہت ستایا گیا۔ مکہ والے حد کر گئے، تو بامر مجبوری آپ نے کیا کیا؟ فیصلہ کیا کہ مجھے کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ کہاں جائے؟ ذہن میں آیا کہ طائف جانا چاہیے، اس لیے کہ وہاں کے لوگ ذرا ذمہ دار سمجھدار ہیں، شاید وہ میری بات سن لیں گے۔ لیکن جب آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو وہ ان سے زیادہ بدتر نکلے۔ تفصیلات آپ حضرات کے سامنے وقتاً فوقتاً آتی ہے۔ تو اہل طائف کا سلوک مکہ والوں سے بھی زیادہ بدتر تھا۔ آپ کے پیچھے شرارتی بچوں کو، لڑکوں کو لگا دیا، اور آپ حضرت زید رضی اللہ عنہ، صرف 2 افراد تھے، اور پیچھے سے وہ آپ پر آوازیں بھی کستے تھے، پتھر بھی مارتے تھے، پورا جسم لہو لہان ہو گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو سامنے کرتے تھے تاکہ آپ کے جسم پر پتھر نہ لگے، مجھے لگ جائے۔ تو بڑی تکلیف کا سفر ہوا، اور اس واپسی میں آپ نے اللہ پاک سے ایک دعا بھی مانگی ہے۔ بہرحال وہ تفصیلی باتیں، اس کیفیت میں آپ بہت غم میں، افسوس میں، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس آئے، اور مسجد حرام کے بالکل قریب، اب تو وہ جگہ بیت اللہ شریف کے اندر ہے، یہاں آپ کی چچزاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا گھر تھا۔ آپ اس میں تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرما ہو گئے، سو گئے، لیکن دل پر ایک صدمہ تھا، اس کا اثر تھا، اور اسی لمحے اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ ان اللہ تعالی یدعوک ویشتاقک، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا ہوں اس لیے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ دنیا کے صدمے سے جب دل ٹوٹتا ہے نا، یہ یاد رکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں۔ جب بندے کا دل دنیا والے توڑ دیتے ہیں اور یہ بندہ صبر کر لے، یقین کرے اللہ کی نصرت بہت جلدی آتی۔ جبریل علیہ السلام آئے کہ آپ کو اللہ پاک نے عرش پہ بلایا۔ اب یہ سفر ہوا، یہ سفر معراج ہے۔ پہلے آپ کو بیت اللہ شریف سے بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں آپ نے انبیاء کی امامت کروائی، پھر وہاں سے آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ بہت تفصیلی حدیث ہے، ہر آسمان پر پیغمبروں سے ملاقات ہوئی ہے، ہوتے ہوتے آپ کو اوپر سدرۃ المنتہا پہ جنت جہنم کے مناظر دکھائے گئے، پھر وہ عالم بالا جو اللہ کی تجلیات خاص کا مظہر ہے، جہاں کوئی نہیں جا سکتا، وہاں پہنچ کے جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہماری رسائی یہاں تک ہے، ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے، آگے اللہ کی تجلیات خاص ہے، آپ اکیلے جائیں گے۔ آگے اللہ کے حبیب اکیلے گئے، پھر اللہ پاک کی زیارت، اللہ کا دیدار، اللہ سے ملاقات، اللہ سے ہم کلامی بات چیت ہوئی، اور پھر اللہ پاک نے آپ کو 3 تحفے عطا فرمائے کہ یہ لے کر آپ واپس دنیا میں تشریف لے جائیں۔ 3 تحفے کیا دیے؟ ایک فرمایا مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیات دی گئی، دوسرا میری امت کو 5 نمازیں دی گئی، پہلے 50 تھی پھر 5 ہو گئی، یہ دوسرا تحفہ تھا، اور تیسرا تحفہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ آپ دنیا میں تشریف لے جائیں زمین پر، اور میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ قیامت میں جس کے حق میں سفارش کریں گے میں اس کی بخشش کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بندہ میرے ساتھ شرک نہ کرتا ہوں۔ حضور کی شفاعت کی قبولیت کا مدار شرک سے بچنے پر ہے دوستو۔ تو یہ سفر معراج اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ذکر فرمایا۔
تیسری بات جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اس انسان کو ایک بڑا حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بدسلوکی، بد زبانی، بد کلامی، کوئی ایسا عمل جس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے، منع کر دیا گیا۔ اس لیے کہ ہم جو آج دنیا میں بیٹھے ہیں نا دوستوں، موجود ہے، ہمارے اس دنیا میں آنے کا سبب وہ ہمارے والدین بنے۔ اللہ کے حکم کے بعد، اصل تو اللہ کا حکم ہے، کلمہ کن ہوتا ہے تو بچہ بنتا ہے، ورنہ نہیں بن سکتا۔ اللہ کے حکم کے بعد اسباب کے درجے میں ظاہری طور پر ہم اپنے جسم میں محتاج ہے کن کے؟ اپنے ماں باپ کے، اس لیے ان کا بہت بڑا حق ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، دیکھیں بالکل ایک مختصر سی بات کی، دیکھو ان کو اف بھی مت کہو، اف ایک دو حرف مل گئے نا، الف اور فا، یہ بھی مت کہنا، یعنی یہ سمجھا دیا کہ کوئی ایسا عمل، ایسا جملہ، ایسی حرکت، ایسا اشارہ جس سے ماں باپ کا دل دکھ جائے، اس سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ اس لیے علماء نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی وہ گناہ ہے کہ جس کا بدلہ اللہ پاک دنیا میں ضرور دکھاتے ہیں۔ بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن اس کی سزا آخرت میں ہے، کبھی اللہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن دو چیزیں علماء نے نقل کی ہے کہ جس کی سزا اس بندے کے مرنے سے پہلے اللہ اس کو دنیا میں ضرور دیتے ہیں، اور ساری دنیا اس کو دیکھتی ہے۔ ایک، اگر کسی پر ناحق ظلم کر لے، ظالم کو ظلم کی سزا ضرور ملتی ہے، یہ نشان عبرت بنتا ہے، اس پہ کبھی پریشان نہ ہو کہ فلاں نے اتنا اتنا کر لیا اور ہٹا کٹا موٹا گھوم رہا ہے، نہیں، ایک دن آتا ہے، یہ نشان عبرت بنتا ہے، یہ ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگتا ہے پھر۔ اور دوسرا فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اس لیے بڑے خوش نصیب ہیں جن کے پاس دونوں ہیں، یا دو نہیں تو ایک ہے، اور اگر دونوں چلے جائیں تو پھر علماء نے لکھا کہ پھر حق یہ ہے کہ ان کے حق میں ایصال ثواب کرے انسان، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے۔ چوتھی بات جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اللہ پاک نے اس امت کو دو روحانی برائیوں سے منع کیا، اور دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انتہا پر ہے۔ دین اسلام اعتدال پر ہے، درمیانے راستے پر ہے۔ جو چیز آپ کو انتہا پہ لے جائے اس کو دین نے ناپسند کیا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنے آپ کو اسراف سے بچاؤ۔ اسراف جانتے ہیں دوستوں؟ انسان بے مقصد مال لٹائے، اڑا دے، کوئی مصرف ہی نہیں ہے، بس اڑا رہا ہے، ناچ میں، گانے میں، شراب نوشی میں، گناہوں میں، عیش و عشرت میں اڑا دیا، یہ اسراف ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ اور دوسری طرف کی انتہا کیا ہے؟ بخل، کنجوسی، اس کو بھی منع کر دیا گیا کہ ایسے بخیل مت بنو کہ تمہارا ہاتھ تمہارے گلے سے لٹک جائے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں دوستو، اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا، تمہارا ہاتھ تمہارے گلے سے لگ جائے۔ ایک تعبیر ہے، جیسے ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں نا، بھائی کیا جیب پہ ہاتھ رکھ کے گھوم رہے ہو، یعنی کنجوس کو کہتے ہیں، یہ تو ہر وقت جیب پہ ہاتھ رکھ کے گھوم رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے بخل کو بھی ناپسند فرمایا اور اسراف کو بھی ناپسند فرمایا۔ انسان کے پاس مال ہو، یہ اعتدال کے ساتھ چلے، نہ تو بے مقصد اڑائے، نہ بالکل چھپا کے دبا کے رکھ لے کہ کسی کو دے ہی نہیں رہا ہے، کنجوس مکھی چوس بن گیا ہے، بخیل مشہور ہو جائے، یہ بھی ناپسند کیا گیا۔ پانچویں بات جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم پر حق ہے کہ جب تم میری نعمتیں استعمال کرتے ہو اور میری بنائی ہوئی اس دنیا میں رہتے ہو اور میری صفات کا مظہر دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے، تو حق یہ ہے کہ تم میری تسبیح کرو، میری بڑائی بیان کرو۔ کیوں؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، فرمایا اس کائنات میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہیں کر رہی ہو، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔
اس لیے مفسرین فرماتے ہیں ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ دیکھیں فجر کے لیے جب انسان نکلتا ہے تو آپ دیکھیں پرندے بول رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو فرمایا یہ پرندے جو ہے نا یہ کیا اللہ کی بڑائی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، یہ صبح صبح اٹھ کر اللہ پاک کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک کی تحمید کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر باقی مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو مکلف ہیں، ہمارے ساتھ تو قیامت کے معاملات ہے، ہم پر کتنا بڑا اللہ کا حق ہوگا کہ ہم اللہ پاک کی تسبیح کریں، اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے بنیں۔ چھٹی بات، سورۃ الکہف شروع ہوئی اور اس سورت کی عظمت سے، فضیلت سے ہر مسلمان واقف ہے اور واقف ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کی وہ عظیم الشان سورت ہے کہ جو بالکل قرآن کا وسط ہے، بیچ ہے۔ 30 پارے قرآن ہے نا، 30 پارے ہیں نا، تو آپ نے غور کیا ہوگا، اور جو تلاوت کرتے ہیں، جو حافظ ساتھی ہیں خاص طور پہ، وہ باقی بھی جانتے ہوں گے کہ قرآن کریم کو الف لام میم سے شروع کریں اور والناس پہ ختم کریں، تو علماء نے اس کا بالکل بیچ نکالا ہے کہ وہ کون سا حرف ہے جو بالکل قرآن کا وسط بنتا ہے، بیچ بنتا ہے۔ تو وہ حرف کون سا ہے دوستو؟ وَلْيَتَلَطَّفْ۔ یہ وَلْيَتَلَطَّفْ کون سی صورت میں آیا ہے؟ سورۃ الکہف میں آیا ہے، جو آج تلاوت ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھیں سورۃ الکہف کا جو تیسرا رکوع شروع ہو جائے گا، آپ اس میں جائیں، آپ کو یہ لفظ وہاں ملے گا، یہ بالکل درمیان میں آیا۔ تو یہ صورت بہت عجیب برکتوں والی ہے، اور اس کی 2 فضیلتیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان کو ذہن میں رکھ کر اس صورت کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ ایک فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جو میرا امتی جمعے کے دن پابندی سے سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس جمعے سے لے کر آئندہ آنے والے جمعے تک اللہ پاک اس کے لیے ایک نور قائم فرما دیں گے، اور وہ نور ایسا ہوگا جو زمین سے لے کر آسمان تک ہوگا۔ ایک اور دوسرا فرمائے کہ جو امتی اس کو ہر جمعے کے دن تلاوت کرے گا تو قیامت سے پہلے آنے والے سب سے بڑے فتنہ دجال سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرما لے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، فتنہ دجال۔ اور میرے عزیز و دوستو بزرگوں، آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دجال تو خیر جب آئے گا تب آئے گا، وہ تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن دجالی فتنوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ جو ہم دن بدن نئی نئی چیزیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، دنیا کا ایک مزاج، ایک ماحول، ایک ترتیب بدل رہی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا ہر چیز میں ایک فرق نظر آ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ انسان ایک غیر نظر آنے والی چیز کے کنٹرول میں آتا جا رہا ہے۔ آپ محسوس نہیں کر رہے دوستو؟ آپ کی مومنٹ، آپ کی نقل و حرکت، ہر چیز ایک کنٹرول ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جلد وہ وقت آ رہا ہے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، کہ آپ پابند ہو جائیں گے کہ آپ ٹریولنگ کرتے، ملک سے، شہر سے نکلتے ہیں تو آپ کو کچھ شرائط کا، اصول کا، ضوابط کا پابند کر دیا جائے گا۔ ہے یا نہیں ہے دوست؟ کہ بھئی یہ کام کریں، اس چیز کی سرٹیفکیٹ آپ بنائیں، اس چیز کے ڈاکیومنٹس دکھائیں، پھر آپ جا سکتے ہیں۔ اب یہ سارا کام کون کر رہا ہے اور کون اس کی ترتیب پیچھے بنا رہا ہے؟ یہ ویکسینیشن کا عمل ہے یا کوئی بھی ہے، اس کے پیچھے کیا مفادات ہیں، کیا طاقتیں ہیں، کیا ترتیبیں ہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہے دوست۔ یہ وہ دجالی ذہنیت ہے کہ دنیا کو، جو حدیث پاک میں آتا ہے نا، وہ آ کے دنیا کے نظام کو اپنے قابو میں لے لے گا۔ اب حدیث کا ظاہر سمجھ نہیں آتا تھا کہ بھئی کیسے ایک آدمی آ کے کنٹرول کر لے گا، اب ساری چیزیں کھل رہی۔ اس لیے جو شخص ان حالات میں سورۃ الکہف پڑھے، اور دیکھیں میں عرض کروں، ہم ایک عالم کا بیان سن رہے تھے، ابھی قریب کی بات ہے، ابھی رمضان سے بمشکل 1.5 مہینے 1 مہینے بچوں کا حفظ ہوا۔ انہوں نے بڑی عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 1 سال سے ہم ایک تکلیف کے دور سے گزرے ہیں،
کاروباری اعتبار سے، تجارت، معیشت، عبادات، معاملات، یہ ساری چیزیں متاثر ہوئی نا۔ انہوں نے فرمایا کہ جس شخص نے اس صورتحال میں جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت پابندی سے کی ہے، وہ قطعی طور پہ معاشی طور پہ پریشان نہیں ہوا ہے۔ یہ بات انہوں نے کی، اور آپ حضرات زیادہ ان چیزوں سے واقف ہیں، آپ حضرات کے معاملات معیشت سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں، تو بہرحال یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کی پابندی کرے، سورۃ الکہف جمعے کے دن ضرور پڑھے، خود بھی پڑھے، گھر کی مستورات کو بھی پابند کرے۔ یہ سارے جتنے فتنے ہیں یہ باہر گھومتے رہیں گے، اور ان سب فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ساتویں بات جو سورۃ الکہف میں ہے، کہف کہتے ہیں غار کو، چونکہ ایک قصہ ہے، بڑا عجیب و غریب قصہ ہے کہ ایک مشرک ظالم بادشاہ گزرا حضور علیہ السلام کی بعثت سے ہزاروں سال پہلے، اور وہ کیا کرتا تھا، لوگوں کو، اپنی رعایا کو مجبور کرتا تھا اپنے سامنے سجدہ کرنے پہ، شرک کرنے پہ۔ چونکہ شرک عقلاً سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے۔ 6-7 نوجوان تھے اس قوم کے، انہوں نے، اللہ پاک نے ان کے دماغ میں ڈالا کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ ہم انسان، یہ بھی انسان، اور ہم انسان ہو کر اس انسان کو سجدہ کیوں کرتے ہیں، پیشانی اس کے سامنے رکھتے ہیں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، عقل نہیں مانتی۔ یہ 7 نوجوان جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور 7 نے کہا کہ بھئی یہ چیز تو عقل میں نہیں آ رہی کہ ایک انسان ہمیں اپنے سامنے جھکنے پہ کیوں مجبور کرتا ہے۔ جھکنا تو اس کے سامنے چاہیے جس نے یہ عالم بنایا ہے، یہ کائنات بنائی ہے نا، اس کے سامنے۔ اب دیکھیں فطری طور پہ توحید اللہ نے ان کے ذہن میں ڈال دی۔ کب کیا کریں، یہ بادشاہ تو ظالم ہے، تو کہا ایسا کرتے ہیں، شہر سے نکلتے ہیں، آبادی سے نکلیں گے، ایک غار میں چلے جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کریں گے، زندگی وہاں گزار دیں۔ اب یہ روانہ ہوئے، جب جانے لگے تو راستے میں ایک کتا ان کے پیچھے لگ گیا۔ 7 وثامنہم کلبہم، قرآن کریم کہہ رہا ہے 7 یہ تھے، 8واں ان کے ساتھ ایک کتا مل گیا۔ انہوں نے اس کو بہت دھتکارا، بھگایا، لیکن وہ جم گیا۔ تو ایک نے کہا لگتا ہے بھئی اللہ پاک کا حکم ہے، اس کو چھوڑ دو، آنے دو۔ یہ گئے ایک غار میں، چلے گئے اللہ کی عبادت میں، اور یہ کتا غار کے دہانے پر بیٹھ گیا ان کی حفاظت، چوکیداری کرنے کے۔ اور پھر اللہ پاک نے ان پر نیند طاری کر دی۔ 309 سال تک یہ لوگ غار میں سوتے رہے۔ 309 سال یہ سوئے ہیں۔ 309 سال کے بعد پھر اللہ پاک نے ان کو جگایا ہے، پھر یہ اٹھے، پھر لمبا قصہ ہے۔ بہرحال یہ پھر واپس گئے، اور وہیں اللہ پاک نے ان پر موت طاری کر دی۔ تو ان نوجوانوں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ ان کے نام بھی تفسیروں میں لکھے گئے کہ ان کے نام کیا تھے، اور جو کتا تھا وہ بھی اسی غار میں ان کے ساتھ مر گیا، لیکن چونکہ اس کتے نے وفاداری کی، اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کسی جانور کو اللہ پاک جنت نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ مکلف ہی نہیں ہے، لیکن چند جانوروں کو اللہ پاک انسانی شکل دے دیں گے، اور وہ انسان کی شکل میں آ کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں اصحاب کہف کا یہ کتا بھی شامل ہوگا۔ اب دیکھیں ایک نجس جانور ہے نا، ناپاک جانور ہے، لیکن اہل اللہ نے، اللہ والوں نے اس سے کیا عبرت کی بات نکالی کہ ایک جانور بھی نیک بندوں کی صحبت میں جڑ گیا تو اللہ نے اس کو بھی محروم نہیں کیا، اس کو بھی قیامت میں انسانی شکل دی جائے گی اور وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔